عام طور پر جب بھی ہم مشینی پرزوں یا جدید روبوٹس کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے۔ جی بالکل، ایک انتہائی ٹھوس اور سخت قسم کے دھاتی ڈھانچے کی۔ صحیح، یعنی یہ مشینیں کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائیں، ان کی ایک بنیادی خامی ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر ان کا کوئی پرزہ ٹوٹ جائے تو وہ خود بخود جڑ نہیں سکتا، بلکہ اسے کسی نہ کسی بیرونی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، یعنی انسانی مدد کی۔ اس کو ہم ناسا کے مارس 2020 مشن کی مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، مارس 2020 واقعی ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، جب زمین سے کروڑوں میل دور کوئی نہایت قیمتی روبوٹ یا روور خراب ہو جاتا ہے تو موجودہ دور میں اس کی مرمت کے دو ہی طریقے ہیں۔ صحیح۔ یا تو روبوٹ اپنے ان حصوں پر انحصار کرے جو ابھی تک سلامت ہیں، یا پھر زمین سے بھیجی گئی کسی سافٹ ویئر اپڈیٹ یا ریموٹ اسسٹنس کا سہارا لیں۔ لیکن اگر کوئی ہارڈ ویئر بری طرح خراب ہو جائے، جیسا کہ اس مشہور اپرچونٹی روور کے ساتھ ہوا تھا۔ او ہاں، اپرچونٹی روور، وہ تو بالکل ناکارہ ہو گیا تھا۔ بالکل، براہ راست انسانی مداخلت کے بغیر وہ اربوں ڈالر کی مشین وہیں ختم ہو کر رہ گئی۔ یعنی ایک چھوٹے سے پرزے کی خرابی پورے مشن کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی جڑ اصل میں ہماری وہ سوچ ہے جس کے تحت ہم مشینوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، کس طرح کی سوچ؟ یعنی روایتی طور پر جب کوئی مشین ٹوٹتی ہے تو اس کا سفر وہیں رک جاتا ہے، لیکن اگر ہم قدرت پہ غور کریں تو حیاتیاتی نظام بالکل مختلف انداز میں کام کرتے ہیں۔ صحیح کہا، زندہ جانداروں میں تو زخم بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بالکل، انسانی جلد پر کوئی کٹ لگ جائے تو جسم کو کسی میکینک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ آئیے اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ دلچسپ موڑ ہے جہاں سے ہمارا آج کا یہ گہرا مطالعہ شروع ہوتا ہے۔ زبردست۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس ملٹری ٹیکنیکل اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے محققین مہل آئلین پلیشا اور ماریا کارمن پلیشا کا ایک نہایت شاندار ریسرچ پیپر موجود ہے۔ جی، اور اس پیپر کا موضوع واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، اس سیشن کا مشن یہ جاننا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے کیا مشینی پرزے واقعی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکیں؟ یا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کیا وہ شروع سے خود بخود تعمیر ہو سکتے ہیں؟ صحیح، انسان تو دہائیوں سے ایسی خودکار مرمت کرنے والی مشینیں بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہم اس خواب کے کتنا قریب ہیں۔ اس سب کو ممکن بنانے کے لیے سائنسدانوں نے قدرت ہی کے ماڈل کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بائیولوجی میں ایک عمل ہے جسے مورفوجینیسس کہا جاتا ہے۔ مورفوجینیسس؟ جی، اس عمل کے تحت زندہ خلیات یعنی لیونگ سیلز خود بخود منظم ہو کر ٹیشوز اور بافتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان کو کوئی باہر سے کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا؟ بالکل نہیں، ان خلیات کا کوئی ایک مرکزی دماغ نہیں ہوتا جو ہر خلیے کو الگ الگ ہدایت دے رہا ہو، بلکہ وہ آپس میں مل جل کر ایک پیچیدہ ساخت بنا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نقصان پہنچنے پر وہ خود کو دوبارہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس ریسرچ کا بنیادی خیال یہی ہے کہ قدرت کی اس بہترین انجینئرنگ کو کمپیوٹر کوڈ کی شکل میں کیسے لایا جائے۔ یعنی قدرت کا بلو پرنٹ چرا کر اسے ڈیجیٹل دنیا میں لاگو کرنا۔ یہ خیال جتنا حیرت انگیز ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی لگتا ہے۔ پیچیدہ تو ہے جی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ خلیات کے اس پیچیدہ نظام کو کمپیوٹر میں آخر ماڈل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سوال ہے۔ گفتگو کو اگر ہم اس طرف لے کر جائیں تو ریسرچ میں ایک تصور ابھرتا ہے جسے سیلولر آٹومیٹا یا مخففاً CA کہا جاتا ہے۔ اس ماڈل کی ریاضیاتی بنیاد واقعی سمجھنے والی ہے۔ بالکل، سیلولر آٹومیٹا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کمپیوٹر سائنس اور میتھس کی تھوڑی گہرائی میں جانا ہوگا۔ ایک ایسی گرڈ کا تصور کیا جا سکتا ہے جیسے شطرنج کا بورڈ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، شطرنج کے بورڈ کی طرح۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ہم میتھ کی زبان میں n/m کہہ سکتے ہیں۔ اس گرڈ کا ہر خانہ اصل میں ایک مصنوعی خلیہ ہے۔ صحیح، ایک آرٹیفیشل سیل۔ جی، اب یہ خلیہ کوئی ایک سادہ سا نمبر یا نقطہ نہیں ہے، یہ k عناصر کی ایک پوری ایرے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک پوری ارے ہوتی ہے اس میں؟ جی، اور اس ایرے کو خلیے کی حالت یعنی سٹیٹ کہا جاتا ہے۔
یہ اسٹیٹ ان تمام خصوصیات کا ڈیجیٹل روپ ہے جو کسی اصلی سیل میں ہوتی ہیں۔ سمجھ گیا، لیکن کیا یہ اکیلے کام کرتا ہے؟ نہیں، اس نظام کی سب سے اہم شرط ہی یہی ہے کہ کوئی بھی خلیہ تنہا کام نہیں کرتا۔ ہر خلیہ صرف اپنے بالکل قریب موجود پڑوسی خلیات کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتا ہے۔ یعنی صرف اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ؟ بالکل، اس پڑوس کو ریاضی کی زبان میں پی ضرب پی نیبرہڈ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پیچیدہ ماڈل کو ایک آسان تشبیہ سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں۔ ہاں، اور ہر شخص کے ہاتھ میں مختلف رنگوں کے فلیش کارڈز ہوں۔ بالکل، ان سب کو مل کر اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑی تصویر بنانی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو وہ پوری تصویر نظر نہیں آ رہی۔ صحیح، وہ صرف اپنے ارد گرد دیکھ سکتا ہے۔ جی، ہر شخص صرف اپنے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اسے کون سا کارڈ اٹھانا ہے۔ بے زبردست مثال ہے یہ۔ وہ صرف اپنے چھوٹے سے دائرے سے معلومات لے رہا ہے، لیکن جب پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ کام کرتا ہے تو ایک مکمل تصویر ابھر آتی ہے۔ اور ویسے سننے والوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تصور محض خیالی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ پچھلی ریسرچز میں اس سی اے ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ سے لکھے گئے ہندسوں کی درجہ بندی میں صرف 200 مراحل کے بعد 95.3% درستگی حاصل کی گئی تھی۔ جی ہاں، اور ایک اور تحقیق میں تو 8000 مراحل یعنی سٹیپس کے بعد اسی طریقے سے ایک چھپکلی کا ایموجی بھی کامیابی سے بنایا گیا تھا، لیزرڈ ایموجی۔ 8000 سٹیپس میں چھپکلی کا ایموجی، کمال ہے۔ یہاں سب سے مسحور کن بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل ایک خاص اپڈیٹ رول کے تحت کام کرتا ہے۔ اپڈیٹ رول وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر مرحلے پر تمام خلیات کی حالتیں ایک ہی وقت میں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلی ایک فنکشن ایف کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، فنکشن ایف۔ جی، یہ فنکشن پڑوسی خلیات کا ڈیٹا لیتا ہے، اس پر کچھ حساب لگاتا ہے اور پھر خلیے کو بتاتا ہے کہ اگلے سیکنڈ میں اس کی حالت کیا ہونی چاہیے، اور یوں 8000 مراحل کے بعد بغیر کسی بیرونی کنٹرول کے چھپکلی کا ایموجی ابھر آتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی تجسس رکھنے والے ذہن میں آئے گا۔ ہاں، کیا سوال؟ دیکھیں، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ خلیات ایک اپڈیٹ رول کے تحت اپنے پڑوسیوں کو دیکھ کر اپنی حالت بدلتے ہیں، لیکن ان مصنوعی خلیات کو آخر کیسے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کون سی تصویر بنانی ہے؟ اچھا، یعنی ان کو ٹارگٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ بالکل، اسٹیڈیم میں تو لوگوں کو پہلے سے ترتیب سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے لال کارڈ اٹھانا ہے یا نیلا، لیکن اس ڈیجیٹل گرڈ کو یہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ صحیح، اس فنکشن ایف کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اور یہیں سے اس پورے عمل کے دماغ کا ذکر آتا ہے، یعنی کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس کا۔ جی ہاں، CNNs کا۔ محققین نے سی اے کے فنکشن ایف کو CNN کے ذریعے نافذ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ہم تصویروں اور شیپس کی بات کرتے ہیں تو فنکشن ایف کو چلانے کے لیے CNN سے بہتر کوئی انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے یہ CNN عام AI ماڈل سے مختلف کیسے ہیں؟ دیکھیں، کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس اصل میں خاص قسم کے AI ماڈلز ہیں جو کمپیوٹر ویژن کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اچھا، یہ پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھنے کے بجائے تصویر کو مختلف کرنلز یا فلٹرز کے ذریعے چھانٹتے ہیں۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ فلٹرز اصل میں مختلف قسم کے چشمے ہیں۔ چشمے؟ جی، ایک چشمہ صرف کناروں کو دیکھتا ہے یعنی ایجز کو، دوسرا چشمہ صرف رنگوں کی گہرائی کو پہچانتا ہے، اور تیسرا ٹیکسچر کو دیکھتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسے تھوڑا آسان بناتے ہیں۔ ضرور۔ یہ سراغ راسنوں یعنی ڈیٹیکٹیوز کی ایک ایسی ٹیم کی طرح ہے جو کسی کیس پر کام کر رہی ہو۔ ہاں، ہر ڈیٹیکٹیو کا اپنا الگ ٹاسک ہو۔ بالکل، ایک ڈیٹیکٹیو کو صرف یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ تصویر میں گولائیاں تلاش کرے، دوسرے کو صرف کونے دیکھنے، اور تیسرے کو صرف شیڈز پکڑنے۔ صحیح، اور پھر یہ سب اپنی معلومات آگے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور عمل بھی شامل ہوتا ہے جسے میکس پولنگ کہتے ہیں۔ میکس پولنگ،
اگر اسی ڈیٹیکٹو والی تشبیہ کو آگے بڑھائیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میکس پولنگ کا مطلب ہے غیر ضروری سراغ یا ثبوتوں کو کوڑے دان میں پھینک دینا۔ اچھا، تاکہ دماغ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ بالکل، جو معلومات تصویر کو سمجھنے میں مدد نہیں دے رہی اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی شاندار ہے۔ اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نیورل نیٹ ورکس اصل میں ریاضی کے ڈاٹ پروڈکٹس پر چلتے ہیں، ان میں بے تحاشا کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ یعنی کمپیوٹنگ پاور بہت لگتی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اگر کم قیمت یا غیر ضروری معلومات کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے تو سسٹم کا بوجھ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ کام ہی نہیں کر پائے گا۔ صحیح۔ اور پھر یہ نیٹ ورک اپنی غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے، جس کے لیے بیک پروپیگیشن نام کا الگوریدم استعمال ہوتا ہے۔ بیک پروپیگیشن یعنی غلطی کو ٹھیک کرنے کا عمل۔ جی، جب نیٹ ورک کوئی تصویر بناتا ہے اور وہ غلط ہوتی ہے تو بیک پروپیگیشن کے ذریعے پیغام واپس جاتا ہے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، اگلی بار اسے درست کرو۔ آج کل کمپیوٹرز کی پروسیسنگ پاور میں جو اضافہ ہوا ہے نا، صرف اسی کی بدولت ہم ان لاکھوں کیلکولیشنز کو سیکنڈوں میں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہیں پر ریسرچ کا وہ حصہ آتا ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مزید تکنیکی اصطلاحات کا جائزہ لینا ہوگا۔ جی، اس نیٹ ورک کو سکھانے کے لیے محققین نے ایڈم، آپٹیمائزر اور گریڈینٹ ڈسینٹ کا استعمال کیا۔ اب یہ بھاری بھرکم الفاظ تو عام لوگوں کے لیے تھوڑے مشکل ہیں، ان کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ اس کو ایک دلچسپ صورتحال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اچھا۔ اور اسے کسی اونچے پہاڑ سے نیچے کھائی کے سب سے نچلے حصے تک پہنچنا ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر؟ یہ تو مشکل ہے۔ بالکل، وہ شخص صرف اپنے پیروں کے نیچے کی زمین محسوس کر سکتا ہے کہ ڈھلوان کس طرف جا رہی ہے۔ وہ ہر قدم کے ساتھ ڈھلوان کی طرف بڑھتا ہے تاکہ سب سے نچلے مقام تک پہنچ سکے۔ صحیح۔ مشین لرننگ میں اسے ہی گریڈینٹ ڈسینٹ کہتے ہیں، جہاں ماڈل اپنی غلطی یعنی ایرر کو کم سے کم کرنے کے لیے درست سمت میں قدم بڑھاتا ہے۔ تو ایرر کو کھائی کا سب سے نچلا حصہ تصور کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ایڈم آپٹیمائزر اس شخص کو یادداشت اور رفتار فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بار بار ایک ہی خڈے میں نہ گرے اور تیزی سے نچلی ترین سطح پر پہنچ جائے۔ بہت ہی آسان کر دیا آپ نے اسے۔ اچھا، نظریاتی اور ریاضیاتی باتیں تو بہت ہو گئیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی عملی طور پر کام کرتا ہے؟ بالکل، ایکسپیریمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آئیے اس اصلی تجربے کی طرف چلتے ہیں جو محققین نے لیبارٹری میں کیا۔ اسے ہم پیچ کا تجربہ یعنی دا اسکرو ایکسپیریمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ جی، محققین نے پائتھن اور کیرس جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے ایک اصلی ماڈل بنایا۔ انہوں نے 64x64 یعنی 64x64 کی ایک گرڈ لی اور ان کا ہدف ایک مخصوص پیچ کی تصویر کو خود بخود تیار کرنا تھا۔ اور اس اسکرو کا سائز تھا 3816x112۔ صحیح۔ ابتدا میں انہوں نے وہ میکس پولنگ استعمال نہیں کی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، بلکہ انہوں نے 3x3 سائز کے 128 کرنلز کے ساتھ 2 کنولیوشنل لیئرز لگائیں۔ اور اس پورے عمل کو 1024 ایپکس تک چلایا گیا۔ ایپوکس۔ ایپوک کا مطلب ہے ماڈل کا پورے ڈیٹا کو ایک بار دیکھ کر اس سے سیکھنے کا مکمل چکر، یعنی 1024 بار اس ماڈل نے پیچ کو بنانے کی کوشش کی، اپنی غلطی سمجھی اور اسے درست کیا۔ کمال ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیسے ماپا گیا؟ نتائج کو ماپنے کے لیے ایک خاص پیمانے کا استعمال کیا گیا جسے PSNR یعنی پیک سگنل ٹو نوائز ریشیو کہتے ہیں۔ PSNR، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ پیمانہ بتاتا ہے کہ مشین کی بنائی گئی تصویر اصلی تصویر سے کتنی مشابہت رکھتی ہے۔ 1024 چکروں کے بعد اس ماڈل کا PSNR سکور 37.71 آیا۔ 37.71؟ یہ اچھا سکور ہے۔ بہت اچھا۔ بصری طور پر اور سائنسی لحاظ سے اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ماڈل نے جو پیچھے کی تصویر بنائی اور جو اصلی پیچھے کی تصویر تھی، ان کے درمیان فرق انسانی آنکھ کے لیے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحقیق کا سب سے چونکانے والا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، محققین نے صرف ایک تجربے پر کام ختم نہیں کیا۔ انہوں نے ماڈل کی حدود جاننے کے لیے مختلف سیل سائز اور نیٹ ورک کے ڈھانچوں کا ٹیسٹ کیا۔
انہوں نے 4, 8, 12, 16, 24, 32 اور 64 کے سیل سائز آزمائے۔ اچھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ حیران کن طور پر سب سے بہترین نتیجہ 16 کے سیل سائز پر ملا۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تو عام طور پر بڑا ہے تو بہتر ہے والا اصول چلتا ہے نا؟ ہاں، عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی یہ سوچے گا کہ اگر سیل سائز 64 کر دیا جائے یا نیٹ ورک کی لیئرز کو بڑھا دیا جائے تو نتیجہ اور بھی شاندار ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جی، ریسرچ میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ ریسرچ پیپر میں باقاعدہ درج ہے کہ جب انہوں نے ماڈل میں 64 فلٹرز کی ایک اور کنولوشنل لیئر کا اضافہ کیا تو پی ایس این آر سکور بہتر ہونے کے بجائے بری طرح گر کر 32 پر آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ زیادہ طاقت کا مطلب زیادہ اچھی کارکردگی کیوں نہیں نکلا؟ یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم تکنیکی نکتہ ہے جو محققین نے دریافت کیا۔ اصل میں ماڈل کے سائز اور اس کی کارکردگی کے درمیان ہمیشہ سیدھا تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب سیل سائز کو بہت بڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ تصویر کی باریک تفصیلات اور چھوٹی جزیات کو کھو دیتا ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ اسے یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی شخص کو ایک بہت ہی باریک اور چھوٹی پینٹنگ بنانے کے لیے ایک انتہائی موٹا مارکر پکڑا دیا جائے۔ موٹا مارکر؟ جی، وہ رنگ تو بھر دے گا لیکن وہ باریک لکیریں اور تفصیلات کبھی نہیں بنا پائے گا۔ یہی حال بڑے سیل سائز کا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آیا۔ اور لیئرز بڑھانے سے سکور کیوں گرا؟ جہاں تک نیٹ ورک میں مزید لیئرز شامل کرنے کا تعلق ہے تو جب نیٹ ورک بڑا ہوتا ہے اس میں سیکھنے والے پیرامیٹرز کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک اتنے بڑے نیٹ ورک کو مناسب طریقے سے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ وقت اور ٹریننگ درکار ہوتی ہے۔ یعنی ماڈل کو وقت نہیں ملا پورا؟ بالکل، یہی وجہ ہے کہ جب محققین نے اسی بنے نیٹ ورک کو مزید 1024 ایپاکس کا وقت دیا تو اس نے بہتر کارکردگی دکھانا شروع کی اور اس کا سکور دوبارہ اوپر جا کر 34.79 تک پہنچ گیا۔ صحیح، یعنی بڑا ماڈل پیچیدہ چیزیں سیکھ سکتا ہے لیکن اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس ساری محنت اور 1024 ایپاکس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ماڈل واقعی ایک پیچ کی تصویر کو خود بخود بنانا سیکھ گیا ہے۔ بالکل۔ لیکن شروع میں جس بات کا ذکر ہوا تھا، اس ریسرچ کا اصل اور حتمی مقصد صرف تصویر بنانا نہیں تھا۔ ہاں، اصل مقصد تو خودکار مرمت یعنی سیلف ریپیئرنگ تھا۔ صحیح کہا، یہ ثابت کرنا کہ اگر یہ ڈیجیٹل پرزہ ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو کیا وہ خود کو دوبارہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں تھا۔ محققین نے اس بنی ہوئی تصویر کو جان بوجھ کر خراب کر دیا۔ جان بوجھ کر؟ جی، انہوں نے سسٹم کے اندر سیڈ کو تبدیل کیا اور تصویر کے کچھ حصوں کو مٹا دیا، اور پھر جو ہوا وہ واقعی کمال تھا۔ صرف 48 مزید ایٹریشنز یعنی مراحل گزرنے کے بعد اس ماڈل نے تصویر کے اس کٹے ہوئے اور خراب حصے کو خود بخود دوبارہ بنا لیا۔ صرف 48 سٹیپس میں؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم پر لگا ہوا کٹ کچھ دنوں میں بھر جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کیا کہ ماڈل نے تصویر کو محض رٹا نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ مصنوعی خلیات واقعی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر ایک مستقل ساخت کو برقرار رکھنے کا نظام سیکھ چکے تھے۔ جب تصویر کا ایک حصہ کٹا تو باقی خلیات نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، کمی محسوس کی اور دوبارہ اس حصے کو تعمیر کر دیا۔ زبردست۔ اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ یہ تجربہ صرف لیب کے صاف ستھرے اور مصنوعی ڈیٹا تک محدود نہیں رہا۔ ان کا آخری تجربہ ایک الیکٹرک موٹر کی تصویر پر تھا۔ الیکٹرک موٹر؟ جی، اور یہ کوئی پہلے سے پروسیسڈ کی ہوئی صاف شفاف تصویر نہیں تھی، بلکہ اسے ایک عام موبائل فون کے کیمرے سے لیا گیا تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی خردری، ناہموار اور روشنی کے مسائل والی تصویر تھی جیسی ہم روزمرہ زندگی میں کھینچتے ہیں۔ تو اس کچی تصویر پر ماڈل نے کیسا پرفارم کیا؟ ماڈل نے اس غیر پروسیسڈ شدہ اور حقیقی تصویر پر بھی شاندار کارکردگی دکھائی۔ 2688 آئٹریشنز کے بعد ماڈل نے 34.42 کا زبردست PSNR حاصل کیا اور تصویر کو کامیابی سے تیار کر لیا۔ دیکھیں، لیب کے آدرش اور کنٹرول ماحول میں تو چیزیں اکثر کام کر جاتی ہیں، لیکن جب انہیں حقیقی دنیا میں لایا جاتا ہے تو وہ فیل ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اسی لیے موبائل کیمرہ سے لی گئی اس کچی اور بغیر پروسیس کی گئی تصویر پر اس ماڈل کی کامیابی اس پوری ریسرچ کا سب سے طاقتور پہلو معلوم ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔
بصری طور پر اس قدر خردرے ڈیٹا پر بھی 34.24 PSNR کا مطلب ہے کہ انسانی آنکھ ان دونوں تصاویر میں فرق نہیں کر سکتی۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کامیابیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ ماڈل محض ایک کمزور نظریاتی خاکہ نہیں ہے، یہ لچکدار اور مضبوط ہے۔ حقیقی دنیا واقعی غیر متوقع ہوتی ہے۔ جی، وہاں ڈیٹا کبھی صاف نہیں ہوتا۔ شور یعنی نوائز، خراب روشنی اور ٹوٹ پھوٹ معمول کی باتیں ہیں۔ جب ایک ماڈل اتنے خردرے ڈیٹا پر اپنی مرمت خود کر سکتا ہے تو اس سے اس بات کی ضمانت ملتی ہے کہ مستقبل میں جب اسے جسمانی شکل دی جائے گی تو یہ مشکل ماحول کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے گا۔ ہم اس تفصیلی اور گہرے سیشن کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب تک کے نتائج کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ محض ایک 2D تصویر پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیلولر آٹومیٹا کا استعمال کر کے چیزیں خود کو بنا بھی سکتی ہیں اور ٹوٹنے کی صورت میں اپنی مرمت بھی کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن محققین کا ویژن اس سے کہیں آگے کا ہے۔ اچھا، اور کیا سوچا ہے انہوں نے؟ ان کے مطابق اگلا قدم اس تحقیق کا رخ 3D تعمیرات کی طرف موڑنا ہے، یعنی وہ ماڈلز جو عام طور پر انجینئرنگ میں جیسے آٹو کیڈ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں اس قابل بنانا کہ وہ 3D اسپیس میں خود کو جوڑ سکیں۔ یعنی حتمی مقصد تو یہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب بغیر کسی انسانی مدد کے جسمانی طور پر خود کو ٹھیک کرنے والے ہارڈ ویئر اور روبوٹس بنائے جائیں۔ بالکل، لیکن یہاں ہمیں حقیقت پسندانہ اندازہ بھی لگانا ہوگا۔ اس رستے میں ایک بہت بڑی اور بنیادی رکاوٹ کھڑی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے کمپیوٹیشنل پاور کا مسئلہ۔ اگر ایک سادہ 2D پیج کی تصویر کو ٹرین کرنے کے لیے اتنے ایپاکس اور وقت لگا تو 3D ماڈلز جو کہ حقیقت کے بہت قریب ہوں گے ان کو چلانے کے لیے کتنی بے پناہ طاقت درکار ہوگی۔ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اتنے بڑے اور پیچیدہ کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس کو ٹرین کرنے کے لیے عام کمپیوٹرز تو بالکل ناکافی ہیں۔ لیکن آج کل تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ عام ہو گئی ہے۔ جی ہاں، آج کل گوگل کولیب جیسی سہولیات موجود ہے جو کلاؤڈ پر بھاری پروسیسنگ کی سہولت دیتی ہیں، اور اس ریسرچ کا بنیادی کوڈ بھی وہاں ٹیسٹنگ کے لیے دستیاب ہے۔ لیکن حقیقی دنیا کے 3D ماڈلز کے لیے پروسیسنگ پاور کی ایک بالکل نئی سطح درکار ہوگی۔ یہ تمام حقائق اور پیش رفت واقعی سوچ کے نئے دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن اس ساری سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹ کر سننے والوں کے لیے یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، ایک بہت گہرا فلسفیانہ سوال جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا؟ ایک لمحے کے لیے فرض کیا جا سکتا ہے کہ آج سے کچھ دہائیوں بعد ہم واقعی وہ 3D خودکار مرمت کرنے والے روبوٹس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کمپیوٹیشنل پاور کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر مستقبل کا ایسا ہی ایک مشینی روبوٹ کسی دور دراز سیارے پر بھیجا جائے اور وہاں وہ کسی حادثے میں مکمل طور پر تباہ ہو جائے، پورا تباہ ہو جائے، اچھا۔ ہاں، لیکن پھر اپنے اندر موجود اسی ڈیجیٹل DNA یا ان مصنوعی خلیات کی مدد سے وہ آہستہ آہستہ خود کو 100% دوبارہ تعمیر کر لے، تو کیا تعمیر کے بعد وہ وہی پرانا روبوٹ کہلائے گا یا وہ مکمل طور پر ایک نئی مشین ہوگی؟ یہ واقعی ایک گہرا خیال ہے۔ اگر مشینیں زندہ حیاتیاتی نظام کی طرح خود کو زندہ کر سکتی ہیں اور اپنے زخم بھر سکتی ہیں، تو ایک دھاتی مشین اور گوشت پوشت کے جاندار کے درمیان کی وہ حتمی لکیر کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ صحیح کہا، یہ فرق واقعی دھندلا ہو جائے گا۔ ابتدا میں جس اپرچونٹی روور کی بات کی گئی تھی جو نظام شمسی میں تنہا اور ناکارہ ہو گیا تھا، اگر اس میں یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ اپنے خلیات کو دوبارہ جوڑ لے، تو کیا ہم اسے محض ایک بے جان مشین کہہ پاتے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں اتنا ہی۔